حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سفر پر تشریف لے گئے تو راستے میں دوپہر کا وقت ہوا، کھانا کھانے کے لیے ٹھہرے۔ جب وہاں ٹھہرے تو ایک چرواہا ان کے پاس آیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس چرواہے کو بھی کھانے کی دعوت دی تو آگے سے وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے سخت گرمی میں اور تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اپنی سابقہ زندگی کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے یہ نفلی روزے رکھ رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت تمہیں دیں گے اور کچھ گوشت بھی تمہیں دیں گے اور تم اس سے افطاری کر لینا۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ میری نہیں ہیں بلکہ یہ میرے مالک کی ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ تم اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو آگے سے چرواہا کہنے لگا کیا ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو جب اس نے یہ بات کہی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں کسی بھی حالت میں اپنے مالک سے یہ نہیں کہوں گا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب مدینہ شریف واپس تشریف لے گئے تو آپ اس کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اس غلام کو بھی آزاد کرایا اور جتنی بکریاں تھیں اس کے پاس وہ سب کی سب آپ نے خرید لیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جتنی بکریاں اس کے مالک سے خریدی تھیں وہ سب کی سب اس چرواہے کو تحفے میں دے دیں۔ اب دیکھو کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں اتنا نوازتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو کتنا نوازے گا۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان ایک خیمے میں ٹھہرا تو دوپہر کا وقت تھا، کھانا کھانے لگا تو اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگا جاؤ باہر سے کسی شخص کو لے آؤ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ تو وہ ایک ساتھی باہر گیا، جا کر دیکھتا ہے کہ ایک اعرابی شخص لیٹا ہوا ہے تو اس شخص نے جا کر اس اعرابی شخص کو اٹھایا اور کہنے لگا کہ تجھے حجاج بن یوسف بلا رہے ہیں۔ تو جب وہ اعرابی شخص حجاج بن یوسف کے پاس آیا تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ ہاتھ دھو کر آؤ، آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو، ہم تمہیں کھانا کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو آگے سے اعرابی شخص کہنے لگا کہ میں پہلے ایک کریم کی دعوت کو قبول کر چکا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف اس سے پوچھنے لگا کہ پہلے کس کی دعوت کو قبول کر چکے ہو؟ تو آگے سے وہ اعرابی شخص کہنے لگا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں پہلے سے اللہ کی دعوت کو قبول کر چکا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ تم نے اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو آگے سے اعرابی شخص نے جواب دیا، کہنے لگا ہاں میں نے اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے تاکہ میں قیامت کی گرمی سے محفوظ رہ سکوں۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ آج تم کھانا کھا لو، کل تم روزہ رکھ لینا۔ تو آگے سے اعرابی شخص کہنے لگا کیا کل میں زندہ رہوں گا، اس بات کی تم ضمانت دیتے ہو؟ تو آگے سے حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ میں اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ تو اعرابی شخص کہنے لگا کہ جب تم اس چیز کی ضمانت نہیں دے سکتے تو میں تمہاری دعوت کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلا کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں تو وہ انسان کسی کے روب یا کسی کے دبدبے سے انسان روزہ نہیں توڑتے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس روزے کو مکمل کرتے ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھے اور وہ انسان دنیا کی گرمی کو برداشت کر لے تاکہ وہ انسان قیامت کی گرمی سے محفوظ رہ سکے۔